بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حیراں ہیں فرشتے پیمبر وسیع ولی، کتنا اٹل یقین ہے خدا پر حسین کا۔ جیسا کہ روایات میں ہے کہ تمام پیغمبروں کو کربلا کی زیارت کی توفیق حاصل ہوئی۔ تمام انبیاء نے اس مقام مقدسہ کی زیارت کی اور یہاں کچھ دیر ٹھہرے اور فرمایا، اے زمین کربلا، تو مقام خیر و برکت ہے اور تجھ میں امامت کا ماہ تابہ دفن ہے۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام سے جو بھی نبی کربلا میں وارد ہوا اسے کوئی نہ کوئی صدمہ برداشت کرنا پڑا اور وہ دل گرفتہ اور مغموم ہوئے۔ جب انہوں نے اس دن کی تنگ دلی، دل گرفتگی اور زحمت کے بارے میں خداوند ذوالجلال سے سوال کیا تو وحی الہی نازل ہوئی کہ یہ زمین کربلا ہے اور اس میں امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے۔ جب اہل بیت علیہ السلام کربلا میں پہنچے تو جناب ام کلثوم نے دریافت کیا، اے بھائی جان، یہ ایک ہولناک صحرا ہے جسے دیکھ کر میرے دل میں ایک بہت بڑا خوف ٹھہر گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں جنگ صفین کے موقع پر اپنے والد گرامی امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے ساتھ اس زمین پر پہنچا تو میرے بابا گھوڑے سے اترے۔ آپ نے اپنا سر مبارک میرے بھائی حسن علیہ السلام کی آغوش میں رکھا اور سو گئے۔ میں ان کے سرہانے بیٹھا تھا، اچانک بابا جان تشویشناک حالت میں بیدار ہوئے اور زار و قطار رونے لگے۔ بھائی حسن نے اس گریے کا سبب پوچھا تو فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ صحرا ایک خون سے بھرا دریا ہے اور میرا حسین اس دریا میں پڑا ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچتا۔ پھر چہرے مبارک میری طرف کیا اور فرمایا، اے حسین، جب اس زمین پر تمہارے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا، صبر کروں گا اور صبر کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر اترے تو حضرت حوا کو نہ پایا۔ آپ ان کی تلاش میں نکلے۔ اس اثنا میں آپ زمین کربلا پہنچ گئے۔ آپ پر رنج و ملال اور دل گرفتگی کی حالت طاری ہو گئی، اور جب آپ امام علیہ السلام کے مقام شہادت پر پہنچے تو آپ کے پاؤں لرزنے لگے۔ آپ زمین پر گر پڑے اور آپ کے پاؤں سے خون بہنے لگا۔ آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا اور عرض کیا، خدایا، کیا مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے؟ میں ساری زمین پر پھرا ہوں لیکن میرا اتنا برا حال کسی زمین پر نہیں ہوا جتنا کہ اس زمین پر ہوا۔ اللہ رب العزت نے آپ پر وحی کی کہ اے آدم، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن تمہارا بیٹا حسین اس مقام پر ظلم و ستم سے شہید کر دیا جائے گا۔ تمہارا خون اس کے خون کی موافقت میں بہا ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کا قاتل کون ہوگا؟ وہی نازل ہوئی، اس کا قاتل یزید ہوگا جو اہل آسمان اور اہل زمین کے نزدیک لعین ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل، اگر تمہیں حسین کے قاتل کے بارے میں معلوم ہو تو تم کیا کرو گے؟ جبرائیل نے کہا، اس پر لعنت کروں گا۔ پس آدم علیہ السلام نے اس پر 4 مرتبہ لعنت کی اور عرفات کی جانب روانہ ہو گئے، جہاں انہوں نے حضرت حوا کو پا لیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو تمام دنیا میں پھرتے ہوئے جب کربلا کے مقام پر پہنچے تو طوفان کی زد میں آ گئے۔ آپ کی کشتی تلاتم میں گر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام ڈرنے لگے کہ کہیں غرق ہی نہ ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ پروردگار میں عرض کیا، خدایا، میں ساری دنیا میں پھرا ہوں لیکن اس مقام جیسی حالت اور ایسا خوف مجھ پر کہیں بھی طاری نہیں ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، اے نوح، اس مقام پر خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا، اے جبرائیل، حسین کا قاتل کون ہوگا؟ جبرائیل نے جواب دیا، قاتل حسین 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا ملعون ہوگا۔ پس حضرت نوح نے اس پر 4 مرتبہ لعنت کی۔ اس کے بعد کشتی روانہ ہو گئی اور کوہ جودی پر پہنچ کر لنگر انداز ہو گئی۔
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین کربلا کو عبور کیا تو آپ علیہ السلام کا گھوڑا لرزنے لگا اور آپ گھوڑے سے نیچے گر پڑے اور آپ کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے استغفار پڑھنا شروع کیا اور عرض کیا، خدایا مجھ سے کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کیا، اے ابراہیم، آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، لیکن اس زمین پر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند شہید کر دیے جائیں گے۔ آپ کا خون اس لیے جاری ہوا کہ اس ہستی کے خون سے موافقت پیدا ہو سکے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گوسفندوں کو دریائے فرات کے کنارے چلنے کے لیے بھیجا تو گلابانوں نے آپ کو خبر دی کہ چند روز سے ریوڑ پانی نہیں پیتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کا سبب جاننے کے لیے بارگاہ خداوندی میں درخواست کی۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے اسماعیل، اپنے گوسفندوں پر سوال کرو، وہ اس کا سبب بیان کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ گوسفندوں نے نہایت فصیح زبان میں جواب دیا، ہم تک خبر پہنچی ہے کہ آپ کے فرزند حسین علیہ السلام نواسۂ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میدان پر شہید کر دیے جائیں گے، اور ہم ان کے غم میں پانی نہیں پی رہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے آپ کے قاتل کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا، حضرت کو آسمانوں کے رہنے والوں اور زمین پر بسنے والوں میں سے ملعون ترین شخص قتل کرے گا۔ پس جناب اسماعیل علیہ السلام نے آپ کے قاتل پر لعنت فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر ہوا میں سیر فرماتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام اسی سیر کے دوران زمین کربلا تک پہنچے۔ آپ کا ہوائی تخت اس قدر لڑکھڑایا کہ حضرت ڈر گئے کہ کہیں گر نہ جائیں۔ جب آندھی رک گئی تو آپ زمین کربلا پر اتر آئے اور آپ نے آندھی سے کہا، تم نے یہ کام کس لیے کیا اور مجھے زمین پر کیوں اتار دیا؟ اس نے جواب دیا، اس مقام پر حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کون حسین؟ جواب ملا، محمد مختار اور حیدر کرار کے فرزند حسین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا، ان کا قاتل کون ہوگا؟ جواب ملا، وہ آسمانوں اور زمین پر رہنے والوں میں سب سے ملعون یزید ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ بلند فرمائے اور یزید پر لعنت و نفرین فرمائی، اور جن و انس نے آپ کی اس بد دعا پر آمین کہا۔ پس آندھی ٹھہر گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہوائی سفر کو جاری کیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کے ہمراہ سیر کر رہے تھے۔ جب زمین کربلا پہنچے تو آپ کے جوتے ٹوٹ گئے اور بند کھل گئے۔ آپ کے پاؤں میں کانٹے چبھنے کی وجہ سے خون بہنے لگا۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، خدایا مجھ سے کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ اس سزا میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ وحی نازل ہوئی، اس زمین پر حسین قتل کر دیے جائیں گے اور ان کا خون بہے گا، لہٰذا ان کے خون کی موافقت میں تمہارا خون بہا۔ عرض کیا گیا کہ پروردگار، کون حسین؟ جواب ملا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند۔ موسیٰ نے پوچھا، ان کا قاتل کون ہوگا؟ جواب ملا، وہ دریا کی مچھلیوں، صحرا کی وحشیوں اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں سے ملعون ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور یزید پر لعنت و نفرین کی، جبکہ حضرت یوشع نے آمین کہی اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ جنگل بیاباں میں سیاحت فرما رہے تھے۔ ان کا گزر کربلا میں سے ہوا تو ایک خونخوار شیر کو دیکھا جو کہ ان کے راستے میں حائل تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا، اے شیر، تو راستے پر کیوں بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں گزرنے کیوں نہیں دیتا؟ اس شیر نے فصیح عربی میں جواب دیا، میں تمہارے لیے راستہ نہیں چھوڑوں گا جب تک تم یزید قاتل حسین پر لعنت نہیں بھیجتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، حسین کون؟ شیر نے کہا، رسول امی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند۔ فرمایا، اس کا قاتل کون؟ کہا، ان کا قاتل تمام حیوانات، وحشی درندوں اور بھیڑیوں سے بھی زیادہ ملعون ہے، خصوصاً عاشور کے دنوں میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بلند فرمایا اور یزید پر لعنت و نفرین فرمائی، اور ان کے حواریوں نے آمین کہا۔ شیر ان کے راستے سے ہٹ گیا اور وہ راستے سے گزر گئے۔